سائنس روشنی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس کے مطابق روشنی ایک توانائی انرجی ہے جو انتہائی تیز رفتار سے سفر کرتی ہے۔ روشنی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے۔ اس لیے اسے سورج سے زمین پر پہنچنے میں صرف 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں، جبکہ سورج زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور ہے۔ ایک ستارہ آئی کیریس اتنا دور ہے کہ روشنی کو بھی اس سے زمین پر پہنچنے میں تقریباً 9 ارب سال لگیں گے۔ خلا میں اس کی رفتار تقریباً 299,792,458 میٹرز پر سیکنڈ ہے۔ یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ روشنی صرف ایک سیکنڈ میں زمین کے گرد تقریباً 7 سے 7.5 چکر لگا سکتی ہے۔ یہ حقیقت انسان کو حیران کرتی ہے، مگر ایک مومن کے لیے یہ حیرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سائنس میں ہمیں کیا بتاتی ہے کہ روشنی کیسے سفر کرتی ہے، جبکہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس عظیم نظام کا خالق کون ہے۔ روشنی صرف آنکھوں کے لیے نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روشنی کا مقصد صرف ہمیں چیزیں دکھانا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ روشنی زندگی کو برقرار رکھتی ہے، پودوں کی نشو و نما کا سبب بنتی ہے، موسموں کے نظام میں کردار ادا کرتی ہے، انسان کی جسمانی گھڑی بائیولوجیکل کلاک کو منظم رکھنے میں مدد دیتی ہے، دن اور رات کا نظام قائم رکھتی ہے۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، جنہیں انسان آہستہ آہستہ دریافت کرتا ہے۔ غور و فکر۔ آج رات جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو صرف ستارے نہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ ان ستاروں کو کس نے پیدا کیا، سورج ہر روز وقت پر کیوں طلوع ہوتا ہے، چاند اپنی منزلیں کیوں بدلتا ہے، اور سب سے اہم سوال، اگر یہ سب کچھ کسی عظیم حکمت کے بغیر ہوتا تو کیا پوری کائنات اتنے منظم انداز میں چل سکتی تھی؟ قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ ہم کائنات کو دیکھیں، لیکن صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل اور عقل کے ساتھ بھی۔ اس حصے کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روشنی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ روشنی کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں۔ قرآن انسان کو روشنی اور آسمان کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سائنس روشنی کو خصوصیات بیان کرتی ہے، جبکہ قرآن انسان کو اس کے خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایک مومن کے لیے روشنی صرف ایک طبعی مظہر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانی بھی ہے۔ قرآن میں نور کا مفہوم۔ کیا ہر روشنی ایک جیسی ہے؟ جب ہم روشنی کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً سورج، چاند، بجلی یا چراغ کا تصور آتا ہے، لیکن قرآن مجید ہمیں ایک نہایت گہرا سبق دیتا ہے۔ ہر نور ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک نور وہ ہے جو آنکھوں کو راستہ دکھاتا ہے، اور ایک نور وہ ہے جو دلوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک نور وہ ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اور ایک نور وہ ہے جس سے ہم حق اور باطل میں فرق پہچانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں نور کا لفظ مختلف مواقع پر مختلف معانی میں آیا ہے۔ نور کا لغوی معنی۔ عربی زبان میں نور کا بنیادی معنی ہے وہ روشنی جو اندھیرا دور کر دے اور جس کے ذریعے چیزیں واضح ہو جائیں۔ یہ روشنی ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی، مثلاً سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ایمان کا نور، علم کا نور، ہدایت کا نور۔ قرآن ان تمام معانی کو مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ترجمہ، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ سورہ نور کی 35ویں آیت ہے۔ کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ روشنی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ معتبر مفسرین مثلاً امام ابن کثیر، امام طبری، امام قرطبی اور شیخ عبد الرحمن سعدی نے وضاحت کی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مخلوق والی روشنی ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو نور عطا کرنے والا ہے۔ اللہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے دل ایمان سے روشن کرتا ہے، اسی کے نور سے انسان حق کو پہچانتا ہے۔ اس لیے اس آیت کو مخلوق کی روشنی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
سورج اور چاند میں فرق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے سورج کو روشن چراغ بنایا اور چاند کو نور عطا کیا۔ سورہ نور کی یہ 16ویں آیت ہے۔ یہاں قرآن نہایت خوبصورتی سے فرق بیان کرتا ہے۔ سورج کے لیے سراج یعنی چراغ کا لفظ استعمال ہوا، جبکہ چاند کے لیے نور۔ جدید فلکیات بھی بتاتی ہیں کہ سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے، جبکہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ قرآن کی اصل توجہ سائنسی اصطلاحات پر نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف ہے، اور اس فرق پر اہل علم نے بھی گفتگو کی ہے۔ دل کا اندھیرا: اگر ایک انسان کے پاس دنیا کی ہر قسم کی روشنی موجود ہو لیکن اس کا دل ہدایت سے خالی ہو تو قرآن اسے حقیقی روشنی والا انسان نہیں کہتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف آنکھوں کی بینائی نہیں بلکہ دل کی بصیرت بھی ہے۔ اس لیے ایک عالم، ایک نیک انسان اور ایک ہدایت یافتہ شخص کو قرآن کے مطابق نور نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ہدایت پر چلتا ہے۔ علم بھی نور ہے۔ اسلامی علماء صدیوں سے کہتے آئے ہیں، علم انسان کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر معرفت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ جب بچہ پڑھنا سیکھتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جب انسان قرآن سمجھتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے علم کو بھی نور کہا جاتا ہے۔